السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ تعزیت کیا ہے اور تعزیت کتنے دن تک کی اجازت ہے۔ تو تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا تو اس کے پڑوسی یا اس کے قریبی رشتہ دار جا کر پسماندگان یعنی جو اس کے گھر کے جو فیملی ممبرز ہے ان کو جا کے تسلی دینا اور ان کو تسلی دینا اور غم کا جو ہے اظہار کرنا اور ان کے درد کو جو ہے ان کا ہمدرد جو ہے بننا اور جو جس کا انتقال ہو گیا ان کے لیے جو ہے مغفرت وغیرہ کی دعا کرنا، یہ ہے تعزیت۔ تو تعزیت کی کرنی چاہیے کہ اگر کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے آپ کے پڑوس میں یا پھر کسی رشتہ دار کے یہاں اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے گھر کے لوگوں کو جا کے تعزیت کرنی چاہیے۔ تو تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر جا کر ان کے گھر کے لوگوں کو تسلی دینا، ان کا غم جو ہے غم میں شریک ہونا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ کرنا۔ تو یہ تعزیت جو ہے کرنی چاہیے، لیکن اس کی اجازت 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد جو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا جو حکم ہے وہ 3 دن تک دیا ہے، اس کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر 5-6 مہینے پہلے کسی کا انتقال ہوا، اب جا کے ان کے گھر میں عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن جا کر ان کے گھر میں جا کر ان کے گھر کے لوگوں کو تعزیت کرنا، یہ اس کی اجازت شریعت جو ہے نہیں دیتی ہے، چونکہ اس سے کیا ہوگا، غم تازہ ہوگا اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اور کسی کے انتقال کے بعد بھی گھر کے لوگوں کو بھی جو غم کا اظہار کرنا ہے وہ 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد اظہار غم کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ غم کا اظہار غم کا جس کو سوگ بھی کہا جاتا ہے، تو سوگ جو ہے 3 دن کی اجازت ہے اور 3 دن سے زیادہ جو ہے سوگ کی اجازت نہیں ہے کسی کے انتقال پر گھر کے لوگوں کو بھی۔ تو سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ نئے کپڑے نہ پہننا اور جو ہے بننا سنورنا یہ جو ہے ترک کر دینا، یا پھر جیسے بالوں میں کنگھی کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، تو یہ 3 دن تک یہ سوگ جو ہے منائی جائے کسی کے انتقال پر گھر کے لوگوں کو بھی۔ لیکن صرف جو ہے بیوی کے لیے ہے کہ اگر ان کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ سوگ منائے، باقی اس کے علاوہ کسی گھر کے فیملی ممبر کو 3 دن سے زیادہ جو ہے سوگ منانے کی جو اجازت نہیں ہے۔ تو سوگ منانا یہ جو ہے 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ انسان جو ہے بالکل اپنا نیا کپڑا پہننا چھوڑ دے یا پھر عطر وغیرہ خوشبو لگانا چھوڑ دے۔ یہ جو اظہار غم کرنا، باقی وہ احساس غم تو وہ رہتا ہی ہے، وہ سالوں تک صدیوں تک جو انسان کو رہتا ہے کہ اگر گھر میں کسی کے قریبی کا انتقال ہو گیا، جیسے کسی کا بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ احساس غم تو صدیوں تک رہتا ہے، لیکن جو غم کا جو اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 دن تک ہے۔ اور بیوی کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، یعنی کہ وہ نئے کپڑے نہ پہنے اور جو عطر سرما وغیرہ نہ لگائے، اور جس سے وہ سمجھ میں آئے کہ چونکہ عورت کے لیے جو شوہر جو ان کا ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس نعمت کو چونکہ اس انتقال ہونے کی وجہ سے وہ نعمت ان سے جدا ہو گئی، تو اسی لیے اس کا غم کے اظہار کے لیے اس کو 4 مہینے 10 دن جو ہے سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا نہیں ہے، چاہے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو سوگ جو ہے وہ 3 دن منانے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ تو سوگ کا مطلب کیا ہے کہ یہ غم کا اظہار کرنا، باقی جو احساس غم ہے وہ صدیوں تک جو ہے انسان غم کا جو احساس رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر جا کر اس کی پسماندگان کو تعزیت کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اس نیت سے جانا کہ وہاں جائیں گے تو ان کا جو ہے غم ہلکا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سمجھ گئے آپ حضرات کہ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے
کہ اگر کسی کا آپ کے پڑوس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا یا آپ کے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو گھر کے جو فیملی ممبرس ہیں تو ان کو جا کر کیا کرنا، تسلی دینا، ان کا غم میں شریک ہونا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ تو یہ 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن سے اس کے بعد جو ہے اس کی اجازت اس کی ہمارے اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح گھر کے فیملی ممبرس کو بھی سوگ منانا، یہ 3 دن ان کے لیے ہے، 3 دن کے بعد جو ہے سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی احساس غم وہ تو صدیوں تک رہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تعزیت کیا ہے اور تعزیت کی اجازت کتنے دن تک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ مسئلہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا تاکہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تاکہ ہم اس پر شریعت کے مطابق عمل کریں۔ آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔